آج انشاءاللہ تقریباً 6 بجے یا اس کے آگے پیچھے کسی ٹائم ایگزیکٹلی تو ہمیں نہیں پتہ کب تک پوڈ کاسٹ ریڈی ہوگی، لیکن ہماری اسلام آباد سیریز کی دوسری پوڈ کاسٹ لگے گی. اگر آپ نے پہلی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی خالد محمود عباسی صاحب کے ساتھ، تو میں کہوں گا آپ ایون ریلوڈ پہ اسی وقت جائیں، ایک تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اس ایپیسوڈ کو دیکھیں، اور انشاءاللہ 6 بجے کے بعد ہماری دوسری ایپیسوڈ لگے گی. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ دوسری ایپیسوڈ کا انٹروڈکشن دے دیں. جن صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا ہے، ہمارے نزدیک ان جیسا دلیر آدمی ہم نے نہیں دیکھا. وہ ریٹائرڈ کرنل ہیں، کرنل انعام ان کا نام ہے، اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ اور پوسٹ ریٹائرمنٹ، ریٹائرمنٹ سے پہلے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے کہ مسنگ پرسنس کی جو فیملیز ہیں ان کے کیسز لڑنا. یعنی خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ اغوا ہو گیا اور نہیں پتہ کس نے اغوا کیا ہے تو ان کے کیسز لیتے ہیں، اور وہ ہیڈ آن ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدالتوں میں لڑتے ہیں. وہ کورٹوں کو بھی اندر سے جانتے ہیں، ان مقدموں کو بھی اچھی طرح اندر سے جاتے ہیں، اور ان کی ایک کافی لمبی تحریک ہے 20-22 سالوں کی لوگوں کو بحال کرانے کی. بلکہ پنڈی میں وہ سچویٹڈ ہوتے ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ میں وہ پروسیجر بتائیں گے. خدا نخواستہ آپ اغوا ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی فیملی والوں نے ایکچولی کیا کرنا ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور بڑی انسائٹ دیتے ہیں آن ہمارے پاور سٹرکچرز کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، اسپیشلی ہماری کورٹس، اور ہماری کورٹس کس طرح مینیپولیٹ ہوتی ہیں. انفیکٹ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری کورٹس کے ایکچوئل پروسیجرل لا کیا ہے، کہ کورٹ آپریٹ کیسے ہونی ہے، اور کورٹ خود اس کو کیسے خراب کرتا ہے اور پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے لیے اس موڑ پہ جہاں پہ ملک کھڑا ہے یہ ایپیسوڈ دیکھنا ضروری ہے، تاکہ ان کو سسٹم کی ایک انہرنٹ سمجھ آئے کہ وہ آپریٹ کس طرح کر رہا ہے. باقی کرنل انعام صاحب کے جتنے چینلز ہیں ان کو ہم ساتھ لنک کر دیں گے، ان کی جو سوشل میڈیا پروفائلز ہیں لنک کر دیں گے. آپ لوگ ان کے کام کو سپورٹ کریں. اور ضروری بات پہ آتے ہیں، ری لوڈڈ کا پیج ہم نے 1 لاکھ سبسکرائبرز تک پہنچانا ہے. اس میں آپ لوگوں کا ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. ہمارا پینل چینل جس پہ یہ ایپیسوڈ ایکچولی لگ رہی ہے، یہ جو میں ابھی تقریر کر رہا ہوں لگ رہی ہے، وہ 3.5 لاکھ سبسکرائبرز سے پہنچ گیا ہے. ایک میجر ریونیو سورس ہماری بند ہوئی تھی، ہم نے اور چینلز بنائے، ان کو کھڑا کرے. تو آپ نے ان پلیٹ فارم سے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. اور میرے خیال سلمان کو خوشخبری دے دیتے ہیں، دے دیں. اس سنڈے ہماری پہلی ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ لگے گی پے وال کے پیچھے. یعنی کہ جو لوگ ہماری 3,000 روپے کی سبسکرپشن پے کرتے تھے ان کو صرف یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کو ملے گی. تو پلیز کائنڈلی ہماری سبسکرپشن خریدیں، تاکہ آپ کو ہم ایکسکلوسیو کانٹینٹ بنا کے دے سکیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. صرف آپ دیکھیں گے جو پے وال کے پیچھے ہوں گے، جنہوں نے ہماری سبسکرپشن پے کی ہوگی. جو پہلی ایپیسوڈ ہے میں اس کا تھوڑا سا بریف بھی دے دیتا ہوں. وہ بیسکلی میری اور امان کی ایک ایپیسوڈ ہے جس کے اندر ہم پورے اسلام آباد کے سفر کا بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا تھا، ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، جو ہمارے گیسٹ تھے، جو شفا میں ایک ٹاک ہوئی تھی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس سب کا آپ کو لو ڈاؤن دیں گے اور بتائیں گے. اور اس طرح کانٹینٹ انشاءاللہ ہم آپ کو مہینے میں 2-3 دفعہ دیا کریں گے، جو بالکل ایکسکلوسیو ہوگا، جہاں پہ ہم اپنی انسائٹ دیں گے مختلف گیسٹ کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، ان اے گروپ فارمیٹ ڈسکشن. پلیز 3,000 روپے کی سبسکرپشن ضرور جوائن کریں. تھینک یو. مجھے اغوا کرنے سے پہلے باجوہ صاحب نے اور انہوں نے فیض حمید صاحب نے اپنے 2 بریگیڈیئر صاحبان بھیجے. انہوں نے کہا سر انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کیس واپس لے لیں. وہ مجھے پہلے دن ایک ایسے سیل میں رکھا گیا 2-3 دن جس کا ٹیمپریچر بلو 0 تھا، وہاں اے سی لگے ہوئے تھے، اور دسمبر کی سرد رات تھی. میرا بی پی لو ہو گیا. اس بی پی لو ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اٹ از ان ڈینجرس کنڈیشن. پھر انہوں نے یہی کہا کہ ہم ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں اگر یہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ بتا دیں. انہوں نے کہا یار کل تک تو آپ کہہ رہے تھے لیپ ٹاپ سے نکلے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ ہی انہوں نے نہیں دیا، تو آپ کیسی نمبر 1 ایجنسی ہیں کہ لیپ ٹاپ ہی نہیں کھول سکے. تو میرا بیٹا وہاں موجود تھا، اس نے کہا سر ہمارے گھر سے تو لیپ ٹاپ ہی نہیں لے گئے. میں جب رہا ہوا تو میں باقاعدہ مورگا پولیس اسٹیشن میں گیا. تو متعلقہ ایس ایچ او نے کیس کلوز کرنا تھا، تو اس نے میرے بیٹے کو کہا کہ آپ آ کر بیٹا بیان دے دیں کہ ابو بتائے بغیر چلے گئے تھے اور واپس آ گئے. ہم کوئی کارروائی نہیں، میں کر نہیں بھائی، میں بغیر بتائے نہیں گیا. میرے بارے میں تو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے. مشرف ایک ایجنڈے کے تحت آیا تھا ملک میں. اس کا ایجنڈا یہ بھی تھا عوام اور فوج کو آپس میں لڑا دیا جائے. جس بندے نے گھر بیچا تھا نا اس کو اس نے اغوا کروایا، اس سے زبردستی کوئی اسٹامپ اور کچھ کاغذ لکھوا لی. تو وہ اپنے بیس کمانڈر کے پاس چلا گیا. اس نے کہا سر یہاں سینیرٹی مینٹین ہونی چاہیے کہ میں جب آیا ہوں میرے سے بعد ایک آیا، اور وہ کیونکہ کسی بڑے افسر کا بیٹا ہے تو اس کو گھر دے دیا گیا، مجھے گھر نہیں دیا گیا. تو اس نے آگے سے کہا کہ تم بھی کسی ایئر مارشل کے گھر پہ پیدا ہو جاتے تمہیں بھی یہ سب کچھ ملتا. جس نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنانے میں ان بڑے لوگوں کا کوئی رول ہی نہیں تھا. یہ تو بس آخری وقت تک انتظار کر رہے تھے کہ یار اگر وہاں ہوگا تو انڈسٹری ادھر ہی رہے گی، ادھر ہوگا تو ہم شفٹ کر جائیں گے. لیکن پاکستان تو کامن آدمی نے بنایا نا. قائد اعظم کی بات وہ نہیں سمجھتے تھے. قائد اعظم انگریزی بولتے تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اس وقت ہم غلام ہیں، IMF کے غلام ہیں.
آپ کچھ چاہیں بھی سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت وصیت قوم ہم حالت جنگ میں ہیں, اور وہ جنگ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جتنے عشائی ہمارے پارلیمنٹیرین کو سرکاری خرچے سے دیے جاتے ہیں وہ کروڑوں روپے میں ہیں, تو پھر IMF کا قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ خود مشرف صاحب کا انٹرویو موجود ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے جب افغان وار تھی تو اس وقت ہمیں ضرورت تھی تو ہم نے بے شمار تنظیمیں بنائی اور ہم نے ان کو جہاد کے نام پہ لانچ کیا. پھر باجوہ صاحب کا بڑا فیمس ڈاکٹرن آف باجوہ ڈاکٹرن ہے, انہوں نے کہا وہ جہاد ہی غلط تھا جو پچھلے حکمرانوں نے کیا. اسی طرح ایک اور لڑکا ہے, وہ PhD کے لیے امریکہ جا رہا تھا, سلیکٹ ہو چکا تھا, انٹرویو کے لیے گیا, گھر واپس ہی نہیں پہنچا, اس کو اغوا کر لیا گیا. ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ تمام لاپتہ افراد کو جو آپ کی کسٹڈی میں ہے یا انٹرنمنٹ سینٹر میں ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں, بتائیں کہ یہ جرم ہے ان کے خلاف. قائد اعظم نے مسلم لیگ کی اپنے ورکرز کی تربیت کی, کسی کو گالی کبھی نہیں دی. قائد اعظم کی پوری تقریریں اٹھا لیں, ہی نیور ابیوزڈ اینی ون. ہی سیٹ ود دی نہرو, وہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بھی بیٹھے, لارڈ ویبل کے ساتھ بھی بیٹھے, گاندھی کے ساتھ بھی بیٹھے. کبھی انہوں نے کہا نہیں کہ میں جی ہاتھ ہی نہیں ملاتا ان چوروں کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں, ان سے ملنا ہے, ان سے ہم مذاکرات کریں گے. اور بغیر بندوق اٹھائے, بغیر کال دیے انہوں نے پاکستان کو آزاد کرایا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, اس دنیا کا معجزہ ہے اس صدی کا کہ ہم بغیر لڑے. انہوں نے کہا جی مذاکرات کے ذریعے ہم نے مجبور کر دیا انگریز کو کہ بھائی یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو ہیئر, آپ جائیے, ہمارا ملک ہے.